بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویلاگ میں بہت اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کیونکہ دنیا میں ایک بہت اہم فیصلہ ہوا ہے اور اس اہم فیصلے میں پاکستان نے بہت شرمناک کردار ادا کیا ہے، بہت شرمناک۔ اور آج اگر عمران خان باہر ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا ایسے ہی پاکستان چوری چھپے کابینہ تک سے منظوری نہیں لی گئی؟ کابینہ تک سے، پارلیمنٹ تو چھوڑ دیں، پارلیمنٹ میں تو کھلی بحث ہوتی، اپوزیشن ہوتی، چھوڑ دیں، کابینہ جہاں صرف اور صرف حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کابینہ سے اپروول نہیں لی گئی کہ ہم افغانستان، ہم فلسطین کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ہم ٹرمپ کے کسی معاہدے میں شامل ہو رہے ہیں۔ کابینہ سے، یہ ہے ریاست کی طاقت اس وقت۔ انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، جو ہم کہہ رہے ہیں کرو، خبردار تم نے دائیں بائیں ادھر مڑ کے دیکھنے کی کوشش کی۔ آج عمران خان باہر ہوتا تو کیا ہوتا؟ ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، پاکستانی نہیں ہے۔ 48 لاکھ فالوورز ہیں اس پلیٹ فارم کے، 48 لاکھ، 4.8 ملین۔ کل اس پلیٹ فارم نے یہ ٹویٹ کی کہ جب آپ عمران خان کا سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ عمران خان کی تصویر لگا کے یہ ٹویٹ ہے کہ جب آپ عمران خان کے بارے میں سوچتے ہیں یا عمران خان کا نام یا تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ سے بھی یہی سوال ہے، آپ بھی کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے۔ 2,95,000، جب تک میں یہ آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، 2,95,000 امپریشنز یا ویوز آ چکے ہیں اس ٹویٹ کے اوپر۔ 2700 لوگوں نے کامنٹس کیا ہے اور ان 2700 لوگوں میں سے 80% لوگوں کا جو کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ بہادر ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا نام سننے کے بعد یا اس کا نام ذہن میں آنے کے بعد دلیری ذہن میں آتی ہے، ریزیلینس ذہن میں آتی ہے، ریزسٹنس ذہن میں آتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے سبق سیکھو کہ کبھی فوج سے لڑنا نہیں ہے، لڑو گے تو وہ فارغ کر دے گی، اس طرح کی بات۔ 2700 کامنٹس میں سے 80% کامنٹس جو ہیں انہوں نے عمران، کچھ لوگ تو ظاہری بات ہے بہت ساری دنیا میں انٹرنیشنل لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے عمران خان کو، کچھ لوگوں نے کامنٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کون ہے۔ لیکن افریقنز، گورے، انڈینز، مڈل ایسٹرنز، آپ کامنٹس پڑھیں نیچے جا کے، ان لوگوں کے کامنٹس کیا ہیں۔ پاکستانی تو خیر انہوں نے تو بھرمار کی ہوئی ہے نا نیچے کامنٹس۔ یہ کل ٹویٹ کا مقصد کیا ہے؟ یہ پلیٹ فارم تو ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس کے نام سے ہے، یہ تو اعداد و شمار کا پلیٹ فارم ہے، مختلف ایشوز کے بارے میں اعداد و شمار بتاتا ہے۔ یہ عمران خان کی تصویر لگا کے کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ کل ہر مزاحمت پسند کو کل عمران خان یاد آیا ہے جو انہوں نے کیا ہے فلسطین کے ساتھ۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں شہباز شریف، جس میں یہ شخص کس بے شرمی کے ساتھ، ہمارا وزیر اعظم کس بے شرمی کے ساتھ اس دستاویز پہ دستخط کر کے اس کو، او بھائی مجبوری آپ نے کر ہی دیا ہے، آپ کو مجبوری تھی، آپ نے کر دیا، کر کے کم از کم اس پہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کر کے اس کو سیلیبریٹ تو نہ کرو نا۔ وہ جو بورڈ آف پیس کے معاہدے پہ دستخط ہوئے ہیں شہباز شریف نے، اس پہ یہ تصویر دکھا رہے جی میں نے، لگ گئی حاضری بھائی ٹرمپ کے سامنے، آپ کی لگ گئی حاضری، ٹرمپ نے آپ کے نمبر دے دیے ہیں، ٹرمپ نے لکھ لیا اپنے کھاتے میں کہ یہ میرے بڑے تابعدار لوگ ہیں۔ اتنی تذلیل تو نہ، اس معاہدے کی، یہ وہ معاہدہ ہے جیسے وہ 1971 کا معاہدہ ہے نا جو جنرل نیازی نے دستخط کیے تھے سرنڈر کرنے کے ڈاکومنٹ کے اوپر ڈھاکہ میں، وہ آج بھی وہ ویڈیو اور تصاویر سامنے آتی ہیں تو انسان کا خون کھولتا ہے کہ یار ہمارا ایک وہاں کا ہمارا کمانڈر فوج کا وہ سرنڈر ڈاکومنٹ پہ دستخط کر رہا ہے، اس سے بہتر مر جاتا وہ خبیث، خودکشی کر لیتا۔ ایک جرنیل ہو اور وہ سرنڈر ڈاکومنٹ پہ دستخط کرنے سے بہتر خودکشی کر لیتا۔ کس منہ سے واپس آیا؟ یہ ڈاکومنٹ پہ دستخط کر کے یہ دکھا رہا ہے شہباز، کیا دکھا رہا ہے؟ بڑا تیر مارا ہے عمران خان۔ آج جو کچھ انہوں نے کیا ہے عمران خان اس کے بارے میں حرف بحرف بتا چکے تھے، 2022 سے وہ بتا رہے ہیں۔ اپریل میں جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا، مئی 2022 سے لے کر 5 اگست 2023 تک عمران خان نے روز قوم کو بتایا ہے کہ یہ تمہاری غیرت بیچیں گے، یہ تمہارے مفادات بیچیں گے، کیونکہ یہ غیر آئینی نظام کے تحت آئے ہیں،
یہ ان کو پبلک نہیں لے کر آئی. جو یوزرپر ہوتا ہے، جو غاصب ہوتا ہے، قابض ہوتا ہے، وہ پھر دوسرے طاقتور کی چاپلوسی کرتا ہے تاکہ وہ طاقتور اس کو پروٹیکٹ کر سکے. یہ دنیا کا ازل سے اصول آ رہا ہے. جو لوگوں میں سے نکل کے آتا ہے اس کو کسی طاقتور کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے لوگ مجھے لے کر آئے، میرے ساتھ میرے لوگ کھڑے ہوں گے، مجھے کسی طاقتور کی کیا ضرورت ہے. ابھی کینیڈا کے وزیر اعظم نے للکارا ہے نا ٹرمپ کو. کیوں للکارا؟ چونکہ اس کو لوگ لے کر آئے. اس کو پتا ہے کہ کل کو میرے پر مشکل آ جائے گی، مجھے کسی عالمی طاقت کی ضرورت نہیں کہ وہ میرے پیچھے آ کے میری پشت پر کھڑا ہو جائے. میری قوم 3.5 کروڑ لوگ میرے کینیڈا کے، وہ میرے ساتھ کھڑے ہو. عمران خان بار بار خبردار کرتا تھا کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، یہ اسرائیل کو قبول کریں گے. جو کچھ یہ عمران خان کے بارے میں کہتے تھے، آج ان کی بدقسمتی نے اور بد نصیبی نے ان کی اپنے ہاتھوں سے وہ کروا دیا ہے. یہ کہتے تھے عمران خان قبول کرے گا اسرائیل کو. یہ سنیں جو عمران خان، اس کا وجدان، اس کا انٹیوشن کیا تھا. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو پتا ہے کہ شاید ایسا ہونے جا رہا ہے. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے قوم کو یہ باتیں بتائی. اب یہ جائیں گے امریکہ کے پاس، امریکہ کے پاس جا کے کہیں گے کہ خدا کے واسطے ہمیں بچا لو، نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا. جب امریکن اگر ان کی مدد کریں گے، کبھی بھی امریکی مدد نہیں کریں گے جب تک وہ ان کے گلے میں زنجیر پوری طرح ٹائٹ کر کے نہیں ڈالیں گے. وہ ان کو کہیں گے کشمیر کو بھول جاؤ، فلسطینیوں کے لیے منہ نہ کھولو، جو مرضی اسرائیل کرے فلسطینیوں سے چپ کرو. اگر آپ نے پاکستان کو اگر ایران سے سستی گیس ملے گی، وہ کہیں گے ہم نے آپ کو اجازت نہیں دی. اس کو کہتے ہیں غلامی. یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے. یہ ہماری توہین ہی نہیں. اگر یہ ہم تسلیم کر لیں، یہ ہماری بربادی ہے. ان چوروں کو نہیں عوام قبول کر رہی. ان کو چور بھی کہتے ہیں، غدار بھی کہتے ہیں. اور ان غدار ایسے کہ ان کا انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے. ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کا اصل انٹرسٹ ان کے پیسے ہیں، ان کا نظریہ پیسے ہے. دیکھیں، جب نظریہ پیسہ ہو تو نظریہ پیسے کے لیے یہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ان کو موقع ملے یہ اسرائیل کو بھی ریکگنائز کریں گے. ان کو موقع ملے یہ کشمیریوں کی قربانیوں کی قبریں کھود کے، یعنی ان کو قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہندوستان سے بھی ٹھیک اپنی دوستی کر لیں گے، کیونکہ ان کے پیسے کو جدھر فائدہ ہو. یہ پاکستان میں بیسز بھی دے دیں گے امریکنوں کو. یہ پھر کسی امریکی جنگ میں بھی شامل ہو جائیں گے. تو ان کا انٹرسٹ وہ نہیں ہے جو کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے. ان کا نظریہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کا نظریہ پیسہ ہے. اب قوم ان کو مان نہیں رہی. ایک ایک حرف عمران خان کا ان کے بارے میں کہا ہوا وہ سچ ثابت ہوا ہے. اب کچھ چیزیں آپ کو اسی سلسلے میں بڑی اہم اور دکھانے جا رہا ہوں. عمران خان جب وزیر اعظم تھا، یہ ایک 21 سیکنڈ کا کلپ ہے. OIC کی میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ میں اس کے سامنے عرب ملک بیٹھے ہیں. محمد بن سلمان بیٹھا ہے، اردن کا بادشاہ بیٹھا ہے، UAE کا بادشاہ بیٹھا ہے، فلانا بادشاہ، فلانا ٹمکانا بیٹھے سب اس کے سامنے. اور اس کو پتا ہے اس بات کا کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب بادشاہ جو ہیں یہ ٹاؤٹ ہیں امریکہ کے. یہ سب بادشاہ جو ہیں انہوں نے اسلام، دین، حمیت سب کچھ بیچ دیا ہوا ہے اپنی اپنی بادشاہتوں کے لیے. اور یہ سب اسرائیل کے قریب جا رہے ہیں، یہ سب اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے. ان میں سے کسی کو فلسطین سے کوئی غرض نہیں. اور میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جس کا ان سب سے تعلق ہے. مجھے ڈپلومیٹک بات کرنی چاہیے. اگر شہباز ہوتا، زرداری ہوتے، وہ کیا کرتے؟ بلاول، مریم، اچھا مریم نے تو خیر بات کر، مریم کو تو بات ہی نہیں کرنی آنی تھی. یہ باقی ہوتے انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ڈپلومیٹک بات. عمران خان نے ان سب عرب بادشاہوں کے سامنے بیٹھ کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فلسطین کا مقدمہ کیسے لڑا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ لوگ فلسطین سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ فلسطین کا نام نہیں سننا چاہتے. ان کو غیرت دلائیں گے اگر ہم کہ تم فلسطین کے لیے غیرت کھاؤ تو یہ ہمارے ساتھ ناراض ہو جائیں گے. اور یہی ہوا. پھر آج یہی ہوا نا عمران کے ساتھ. کیا ہوا؟ امریکہ سے لے کے مڈل ایسٹ تک سب عمران خان کو چھوڑ کے سب ناراض ہو گئے، سب ناراض ہو گئے اس کے ساتھ. یہ سنیں. We all must again reiterate that there is no solution but a two-state solution in Palestine.
East Jerusalem must become the capital of for the Palestinian people, and the Golan Heights must be returned as the 1967 borders. نواز شریف کے انتہائی قریبی صحافی، انتہائی قریبی نجم سیٹھی، عمران خان کے انتہائی مخالف نجم سیٹھی جیسے شخص کو بھی تسلیم کرنا پڑ گیا کہ عمران خان کے علاوہ کوئی اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہ کھڑا ہو کے جو بات ہے وہ کہہ سکے۔ اچھا، اور بائی دا وے یہ دس از سم تھنگ دیٹ عمران خان کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ جب انہیں موقع ملتا تھا تو وہ نریندر مودی کے خلاف بھی بات کرتے تھے اور اسرائیل کے خلاف بھی بات کرتے تھے۔ جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے کوئی بھی پاکستانی لیڈر اس طریقے سے بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ خوفزدہ ہے کہ امریکہ کیا سوچے گا، یا برطانیہ کیا سوچے گا، یا فرانس کیا سوچے گا، یا یو ای کیا سوچے گا، یا سعودی عربیہ کیا سوچے گا۔ اینڈ دس از ون آف دا ریزنز وائی عمران از پاپولر ان دی پبلک امیجنیشن، بیکاز ہی اسٹینڈز اپ ایز اے نیشنلسٹ۔ 25 جولائی 2014 کو عمران خان نے ٹویٹ کی تھی، My name is Imran Khan. I am from Pakistan and I support Gaza. میرا نام عمران خان ہے، میں پاکستان سے ہوں اور میں غزہ کی حمایت کرتا ہوں۔ 25 جولائی 2014، آج سے 11 سال پہلے، وہ اس وقت بھی ٹویٹر پہ سینہ چوڑا کر کے خم ٹھونک کے کہتا تھا کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے اور فلسطین کی آزادی اس کا ایک خواب ہے۔ کہتے ہو یہودی ایجنٹ، یہودی لابی، اس شخص کے خلاف یہودی لابی کا پروپیگنڈا۔ اب یہودی لابی نکلے کون؟ اب ذرا سنیے گا۔ یہ عطا اللہ تارڑ صاحب 27 ستمبر 2024، آج سے 1.5 سال پہلے، عطا اللہ تارڑ صاحب نے ٹویٹ کی ایک آرٹیکل، ٹائمز آف اسرائیل ایک اخبار ہے، اس میں ایک آرٹیکل آیا، وہ خبر نہیں تھی، آرٹیکل تھا۔ اس آرٹیکل میں عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ جی عمران خان اگر باہر آ جائے گا تو یہ مسئلہ جو ہے نا فلسطین اور اسرائیل کا حل ہو جائے گا۔ یہ اس آرٹیکل لکھنے والے کا خیال تھا۔ اس کو عطا اللہ تارڑ صاحب نے شیئر کیا اور کہا کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے دراصل اسرائیل کو تسلیم کرانے کے ایجنڈے پر عمل پیرا تھے۔ اس نے تو تسلیم نہیں کروایا، یہ کالک اس نے تو اپنے منہ پر نہیں ملی، یہ کالک کس نے ملی ہے؟ آج اسرائیل ٹائمز نے عمران نیازی کے حق میں لکھ کر اور اس کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کروانے کی تجویز دے کر یہ حقیقت واضح کر دی۔ کس نے تسلیم کیا اسرائیل کو؟ عمران نیازی نے یا ان ٹاؤٹ حکمرانوں نے؟ عمران نیازی شروع سے ہی اس ایجنڈے پر عمل پیرا تھا۔ ابھی میں نے آپ کو دکھائی اس کی 11 سال پہلے 2014 کی ٹویٹ، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان ہوں اور میں غزہ کی حمایت کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں وہ شروع سے ہی اس ایجنڈے پر، اگر وہ شروع سے اس ایجنڈے پر عمل پیرا تھا تو وہ 3.5 سال پرائم منسٹر رہا، 3.5 سال میں تو اس کو موقع تھا بھائی، اسی دن کے لیے تو اس کو اسرائیل نے پالا ہوا تھا نا، یہودی اسی دن کے لیے تو اس پر انویسٹمنٹ کر رہے تھے کہ اس کو ہم وزیر اعظم بنوائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے ذریعے سے اسرائیل کو تسلیم کروا لیں۔ تو وہ یہودی کہاں مر گئے تھے؟ وہ اسرائیل کہاں مر گیا تھا؟ ان کو موت آ گئی تھی کہ جس کے اوپر انہوں نے 25 سال محنت کی وزیر اعظم بنوانے کے لیے، اور جب وزیر اعظم بن گیا وہ تو انہوں نے اس سے اپنا ایجنڈا نہیں پورا کروایا۔ لعنت ہے ایسی کمظرف عقل پر یا سوچ پر۔ اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ تھا اور اس کو یہودی اقتدار میں لائے اور اقتدار میں آنے کے بعد اس نے یہودیوں کو جھنڈا دکھا دیا، کیا بات ہے؟ آگے کہتے ہیں تارڑ صاحب کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے حق کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ دیکھ رہی ہے لیا ہے دنیا نے کہ آپ نے کیا آواز اٹھائی ہے، کس سطح پر جا کے آپ لوگوں نے ٹرمپ کے حق میں آوازیں اٹھائی ہیں ہر جگہ پہ جا کے۔ وہ ٹرمپ جس نے 8 بار ویٹو کیا سیز فائر کو غزہ میں، 8 بار۔ یہ ٹرمپ خبیث کہتا ہے کہ میں امن لانا چاہتا ہوں، میں امن لانا چاہتا ہوں غزہ میں۔ سیز فائر امن کے لیے ہوتا ہے۔ 8 بار اس نے سیز فائر کو ویٹو کیا ہے سیکورٹی کاؤنسل میں، 8 بار کہ غزہ میں سیز فائر نہیں ہوگا۔ سیز فائر نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو حق ہے مارتا رہے مارتا رہے، ڈھس ڈھس مارتا رہے، 8 بار۔ آج وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل میں غزہ میں امن کروانا چاہتا ہوں، اور یہ سارے چاپلوس ٹاؤٹ اس کے اس امن کے مشن میں شامل ہوں گے۔
یہ اس کے مشن میں شامل ہوئے, کوئی امن کا مشن نہیں. آگے دیکھیں جی, یہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کی عمران خان کے زمانے کی ٹویٹ ہے 2020 کی, جب عمران خان پرائم منسٹر تھا. 29 جنوری 2020 یہی مہینہ تھا. شہباز شریف کہتا ہے کہ صدر ٹرمپ کا مڈل ایسٹ پیس پلان اسرائیل کے یروشلم پر قبضے کو لیجیٹمائز کرتا ہے. شہباز شریف اس وقت ٹرمپ کے پلان کی مخالفت کر رہا تھا, آج ٹرمپ کے پلان کے اوپر اس کو نوبل پرائز دے رہا. یہ منافقت کی انتہا آپ دیکھ سکتے ہیں. 5 سال کے اندر جن لوگوں کا دین ایمانی تبدیل ہو جائے, 5 سال کے اندر آپ برائی سے اچھائی کی طرف انسان جائے, وہ تو اچھی بات ہے. اگر میں کسی غلط موقف پر آج کھڑا ہوں, 2 سال کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں میرا موقف غلط ہے, مجھے تبدیل کرنا ہے, تو بہت اچھی بات ہے, تو اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن آج میں اگر صحیح موقف پر کھڑا ہوں اور 2 سال کے بعد میں غلط موقف پر چلا جاؤں, اس کا مطلب میں تو بہت ہی کمینہ انسان ہوں. اس کا مطلب میرا کوئی انٹرسٹ ہے. اس وقت بھی میرا کوئی انٹرسٹ تھا, آج بھی میرا کوئی انٹرسٹ ہے. اس وقت یہ عمران کی مخالفت میں پورا ماحول بناتے تھے پاکستان میں. آگے وہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی سرزمین جو ہے اس کے اوپر غیر قانونی سیٹلمنٹ, جو اس یہودیوں کی سیٹلمنٹ ہے, یہودیوں کی آباد کاری, یہ غیر قانونی ہے. شہباز شریف کہہ رہے ہیں آج یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ تو اسرائیل کی آباد کاری یا یہودیوں کی آباد کاری کو لیجیٹمائز کر چکا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک غیر منصفانہ ٹرمپ کے پلان کو کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف, انجسٹ, غیر منصفانہ, بائسڈ, متعصب اینڈ اوپریسو پیس پلان, یعنی اوپریسو دباؤ والا, جبر والا پیس پلان کو فلسطینیوں نے پاش کر دیا ہے, پارا کر دیا ہے, ٹکڑے کر دیے ہیں اس کے. یہ اس وقت کا انقلابی شہباز شریف تھا. آج وہ ان شہباز شریف جا کے سلوٹ مارا ٹرمپ کو, وہ ٹرمپ جس نے اسرائیل کو شے دے کر غزہ کے اندر بمباری کروا کے آج حالات اس نوبت پہ پہنچائے کہ یہ سارے اسلامی دنیا کے ٹاؤٹ حکمرانوں کو وہاں لا کے بٹھا کے ان کی گردن پر ناخن رکھ کے اس نے کہا سائن کر, اور یہ جا کے ان کو سلوٹ مارا شہباز شریف. اس زمانے میں کیا کہتا تھا, ابھی تو سنتے جائیں, دیکھتے جائیں. یہ مریم نواز شریف کی ٹویٹ ہے. آج مریم کی بالکل گگی بند گئی ہے. ہماری مریم بی بی بالکل خاموش ہے, ان کو نہیں پتا کہ فلسطین کے ساتھ بھی کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر. کوئی بورڈ آف پیس بھی بن گیا ہے, کوئی مڈل ایسٹ میں کوئی تبدیلیاں آ رہی, کچھ پتا نہیں. آج چپ ہے. کیا کہا تھا, فتنہ خان پورے پاکستان میں واحد شخص تم ہو جس کا اسرائیل سے براہ راست خاندانی واسطہ ہے. ایک مسلمان پاکستانی کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ کی الیکشن کیمپین کرنے والے, میں تمہیں وارننگ دیتی ہوں, جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ ورنہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. آج منہ کون چھپاتا تھا؟ مریم کے ابا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. کووڈ ختم ہو گیا ہوا ہے, 4 سال ہوئے کووڈ ختم ہوئے, وہ ابھی بھی ماسک لگا کے پھرتا ہے بھائی صاحب, لوگوں میں سامنے نہیں آ سکتا. وہ جیل میں بیٹھ کے آج دنیا کے اندر ایک ریکارڈ بنا چکا ہے اپنی پاپولیرٹی کا. یہ آزاد پھر کے الیکشن چوری کر کے اقتدار میں بیٹھ کے بھی یہ منہ چھپاتے تھے, یہ تانے مارتے تھے اس کو. اور خواجہ آصف کا ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, بڑا اہم بیان ہے. خواجہ آصف نے کہا تھا پچھلے سال, شاید 2024 کی بات ہے, کہ عمران خان کو اسرائیل نے لانچ کیا ہوا ہے, کیونکہ اسرائیل پاکستان سے ڈائریکٹ جنگ تو کر نہیں سکتا, لہٰذا اس نے اپنی پراکسی عمران خان کو لانچ کیا ہے کہ تم پاکستان کے حالات خراب. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب گاڑی جو ہے دوڑے گی اور انشاءاللہ ترقی کی منزل کی طرف دوڑے گی. یہ تباہی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ جو ہے. آپ بار میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. وہ جہاں پہ وہ جنگ کر سکتا ہے اسرائیل, وہاں پہ جنگ کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. جہاں پہ وہ سازش کے ذریعے تباہ کرنا چاہتا ہے, وہاں پہ وہ عمران خان کے ذریعے سازش کے لیے, کیونکہ پنگا افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ پنگا لینا فوجی. آج اسرائیل کے ٹاؤٹ, وہ جو عمران خان کے الفاظ تھے, واپس وہ الفاظ یاد کریں کہ یہ ان کے گلے میں زنجیریں ڈالے گا امریکہ,
اور ان سے اسرائیل کو منظور کروائے گا. کیوں کروائے گا؟ کیونکہ ان کو امریکہ کی ضرورت پڑے گی، ہمارے حکمرانوں کو، کیونکہ ان کو پاکستانی عوام مسترد کر چکی ہے. اب ان کو لیجیٹمیسی چاہیے. کہاں سے لیجیٹمیسی ملے گی؟ یا آپ کو کوئی بدماش، اگر آپ کسی گلی میں جا کے یا کسی بازار میں جا کے کسی کی دکان پر قبضہ کر کے وہاں پہ اپنی دکان بنا لیں، کیسے بنا سکتے ہیں؟ دو ہی صورتیں ہیں. یا تو وہ پورا بازار، پورا محلہ آپ کو ایکسپٹ کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے یار، آؤ بیٹھ جاؤ، تم دکان بنا لو. یا آپ کو وہ محلہ اور وہ گلی، وہ بازار ایکسپٹ نہ کرے، لیکن آپ کو اس محلے کا، اس بازار کا، اس گلی کا بدماش آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے اور وہ سارے محلے کو کہے، ساری گلی اور بازار کو کہے کہ یہ میرا بٹھایا ہوا ہے، خبردار اگر اس کی طرف دیکھا. تیسرا تو کوئی آپشن نہیں ہے. ایک غاصب کو اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے تیسرا کوئی آپشن نہیں. پہلا آپشن ہوتا ہے کہ یا تو جس جہاں اس نے قبضہ کیا ہے وہ لوگ ہی اس کو ایکسپٹ کر لیں. دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ کوئی بدماش اس کو لا کے بٹھا دے. اب ان کا جو قبضہ ہے پاکستان کے اوپر حکمرانی کی صورت میں، قبضہ عوام نے تو دیا نہیں، عوام تو ایکسپٹ نہیں کر رہی. اس قبضے کو اب انہوں نے کیسے مضبوط کیا ہے، یہ کیسے بچایا ہے؟ بدماش امریکہ کے ذریعے سے. اور یہ بات عمران خان آپ کو 2022 میں بتا چکا تھا. اس وقت تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں، اس وقت تو ٹرمپ صدر بھی نہیں بنا تھا، اس وقت تو الیکشن ہی نہیں ہوا تھا. الیکشن تو پچھلے سال ہوا ہے امریکہ کا، 2024 میں. اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ٹرمپ صدر بنے. لیکن عمران خان امریکہ کی سیاست کو جانتا تھا اور ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں ہمارے حکمرانوں کی، ان کے کردار میں جو جھول ہے وہ اس کو بھی جانتا تھا. اس کو پتا تھا کہ طاقتور اور کمزور کا آپس میں ریلیشن کیا ہوتا ہے. طاقتور کمزور کو لیجیٹمیسی دیتا ہے اور کمزور طاقتور کو سروس دیتا ہے، اور وہی یہ کر رہے ہیں.